آتے ہیں تو آخر یہ پورے 1400 سال کے اس عرصے میں ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم وہ سب سے افضل ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں کبھی بھی اس کو انٹلیکچولائز کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کبھی نہیں آئی، اور اس لیے نہیں آئی کہ وہ ایک کنکریٹ ریالٹی کے طور پر اسے لے رہے تھے. خدا ہے تو وہ بالکل اسی طرح سمجھ رہے تھے کنکریٹ ریالٹی، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ دنیا ہے، جس طرح آسمان ہے، چاند ستارے ہیں، اسی طرح سے خدا ہے. انٹلیکچولائز کریں اور اس کو کوئی شکل دیں کہ جناب نہیں اس کے اندر فلاں بات یہ ہے، فلاں خوبی ہے، اس طرح سے ہوگا، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا. نہیں، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کے انٹلیکچولائزیشن کے پروسیس میں ڈالنا ہے تو انٹلیکچولائزیشن کا پروسیس بالکل ہی مختلف چیز ہوتا ہے. وہ ایک بالکل مطلب آپ ایک ڈومین ہی نئی شروع ہو جاتی ہے. ادروائز کنکریٹ ریالٹی آپ کا کیا خیال ہے؟ کنکریٹ ریالٹی کو ہم عقلی بنیادوں پہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. میرے سامنے جو کچھ موجود ہے میں اس کو سمجھ رہا ہوتا ہوں اور عقلی بنیادوں پہ سمجھ رہا ہوتا ہوں. جب پیغمبر پر ایک وحی نازل ہوتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا میں تمہیں بھیجا اس لیے کہ اس کو تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تو انٹلیکچولی میں کیا ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے اس بات کو سمجھنے میں. پرابلم وہاں آتی ہے جب آپ اس کو فردر انٹلیکچولائز کرنا چاہتے ہیں کہ یار کیا خدا جانتا نہیں ہے سب کچھ، تو پھر وہ مجھے ڈالنا کیوں چاہتا ہے؟ ہاں، اب یہ سوال ہے. اب اس سوال کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو اب آپ کو انٹلیکچولائزیشن کرنی پڑے گی، ریشنلائزیشن کرنی پڑے گی. ریشنلائزیشن کا پروسیس جیسے ہی شروع ہوگا تو ایک بات کنفرم ہے کہ پیغمبر کی ذات پر وہ ایمان و اعتماد جو آپ کو پہلے تھا اس سے اٹھ کر آپ کو ایک نیا سورس ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. اس نئے سورس پر جب آپ کھڑے ہوں گے، وہ چاہے ایکسپیرینس کا ہو، چاہے سینس ایکسپیرینس ہو، چاہے وہ لاجیکل ایکسپیرینس ہو، جو بھی ہو، وہ اس کے لیے آپ کے پاس دونوں ایوینو موجود ہیں اور مخالف و موافق دونوں موجود ہیں آپ کے پاس. میں ایک نقطہ جو صرف اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے شاید کے حوالے سے کہا کہ وہ لمیٹنگ کانسیپٹ ہے بالکل کہ اب ہم اسے آگے نہیں جا سکتے. تو وہ یہ ہے کہ ہم شے فی ذات کو سمجھ نہیں سکتے. بیسیکلی ریزن جو ہے وہ شے فی ذات کو سمجھ نہیں سکتے. ہم جو آگے کس کے نہیں جا سکتے، اس شے کے آگے نہیں جا سکتے. ہم ظاہر سے آگے نہیں جا سکتے. ہم ظاہر کو سمجھ سکتے ہیں لیکن شے فی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ شے فی ذات جو ہے وہ دراصل کیا چیز ہے. انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ لمیٹنگ کانسیپٹ ہے. لہٰذا یہاں جو چیز اہم ہے وہ ہے کانسیپٹ. اور کانسیپٹ کی میں نے بات کی تھی کہ یہ جب تک یہ مظہر نہیں بنتا یہ خالص تجرید رہے گی، اور جو تجرید ہے، جو تصور ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. یہ ٹھیک ہے. اور جو نتھنگ کی میں نے کہا تھا کہ یہ نتھنگ ہے، تو وہ اصل میں وہ فکتے نے جب اس نے کانٹ کی وہ پڑھی کتاب اور اس کا پہلے اس نے اس پہ کام کیا، اس کے اپنے دوسرے انٹروڈکشن میں سب سے پہلے اس نے کہا تھا، بلکہ باقاعدہ مذاق بنایا تھا کانٹ کا. اس نے کہا تھا کہ یہ شے فی ذات کو کہاں سے لے آیا درمیان میں. جب ہم مظاہر کو جانتے ہیں، مظاہر کو سمجھتے ہیں، تو پھر یہ شے فی ذات کیا جو مظاہر سے پرے ہے. تو یہ سب سے پہلے انٹروڈکشن جو تھا اس کی کتاب تھیوری آف نالج کا، اس میں انٹروڈکشن میں فکتے نے کہا کہ یہ نتھنگ ہے. اور وہ 2-3 جگہوں پہ کہتا ہے کہ شے فی ذات جو ہے تھنگ اٹ سیلف از نتھنگ اٹس ناٹ. تو یہ چیز ہے. تو یہ کیونکہ یہ چیزیں آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرائن آف بینگ کے اندر ہیگل نے بھی وہاں سے نتھنگ سے شروع کیا. اس نے بھی کہا کہ یہ کانٹ جس کو کہہ رہا ہے شے فی ذات بیسیکلی یہ نتھنگ ہے. تو یہ اصل میں میرا نہیں تھا یہ تصور آلریڈی فلسفے کی تاریخ اور اس کے دو جو ہم اثر تھے انہوں نے اس پہ بحث باقاعدہ کی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری ایک وہ بات کر رہے تھے اقبال کے حوالے سے، تو وہ دیکھیں 2 جگہوں پہ میں اس کا ریفرنس یہاں پہ دوں گا. ایک جگہ پہ اس نے کہا ہے کہ جو ٹرو انفینٹ ہے، انفینٹ مطلب ہے یونیورسل ہے، جو ٹرو انفینٹ ہے اس کے اندر اس کا جو متناہی ہے، جو فائنائٹ ہے، وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور ایک جگہ پھر آگے وہ جا کے کہتا ہے خدا نے انفرادی خودی کو ابھار کر اپنی جو اس کی طاقت ہے اور اپنا جو اختیار ہے اس کو محدود کر دی. اور یہ بڑی کھلی بات تھی. مطلب یہ اس کو میں ایک مذہبی بات نہیں سمجھتا ہوں، اور بلکہ کئی ایسے مقامات پر وہ کھل کر بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جب متناہی خودی، یعنی انسان جب ابھر کر سامنے آتا ہے تو جو لامتناہی خودی ہے جس کو وہ کہتا ہے انفینٹ ایگو، وہ محدود ہو جاتی ہے. پھر یہ چیز ہے، یہی جو بات میں ابھی کر رہا ہوں، یہی ٹرو انفینٹی اور جو فالس انفینٹی ہے اس کے درمیان فرق ہے. جو فالس انفینٹی ہے اس کو فائنائٹ کی ضرورت نہیں، وہ چل پڑتی ہے، ABCDEFGHIJK وہ چل پڑتی ہے. جو ٹرو انفینٹی ہے وہ ایسے نہیں چلتی. وہ یہ دیکھتی ہے کہ اے دراصل ہے کیا،
تو پھر وہ اے کے اندر سے ہی وہ نکالتی ہے، کیونکہ اے ایک ایبسٹریکشن، ایک کانسیپٹ ہے، پھر اس کے اندر سے باقاعدہ نکالتی ہے کہ اے جو ہے وہ نتھنگ ہے، اس کو پرٹیکولرائز کر دیتی ہے. تو یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ وہ ہیگل کا جو کانسیپٹ چل رہا تھا فائنائٹ اور ٹرو انفینٹی اور فالس انفینٹی کا، وہی ہے جس کو اقبال نے بالکل ایز اٹ از اپنا لیا اور اس نے بھی یہی بات کی. اب جو متراہی ہے وہ ہم اس کو پرٹیکولر کہتے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے انڈیویجول اور میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیویجول کے اندر ہی دونوں الگ نہیں کرنا، ہم چیز کو اس کے تصور سے الگ نہیں کرنا. ہم نے کہا ہم نے اس کے اندر ہی اس کو مطلب ہے جو انڈیویجول ہے اس کے اندر دونوں چیزیں، وہ یونیورسل بھی ہے بحیثیت انسان اور وہ پرٹیکولر بھی ہے. تو میرا یہ تھا، میں نے صرف الگ کرنے پر بات کی تھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ہی چیز ہے. فرق ایک کا دوسری سے مختلف ہو رہا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جو یونیورسل ہے وہ پرٹیکولر سے مختلف ہے، اس سے الگ نہیں ہے. یہ بڑا اہم فرق ہے جو فلسفی میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو چیزیں ہیں، کیونکہ سنویت کا سوال آ جائے کیا دونوں چیزیں الگ ہیں یا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن الگ نہیں. چلیے، وہ جو ہمارا جو پچھلی گفتگو میں ایک سیشن ہوا تھا، ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی سیشن کی طرف دوبارہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. تو میں جناب نہیں آپ ٹھیک ہے، مذہب کے ایشو پر ہی رہی ہے. جی میں ابھی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ مذہب والے کے حوالے سے بہت سارے سوالات کمنٹس میں آ رہے ہیں دوستوں کی طرف سے کہ جب آپ نے کہا کہ ریشنل بنیادوں کے اوپر ہم مذہب کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ ایسے ہی آپ نے فرمایا. نہیں میں یہی نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریشنلائزیشن آف ریلیجن اور چیز ہے، مذہب اٹ سیلف ریشنل تو ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ریشنل ہے، اس کا ریشنل ہونے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی ریشنلائزیشن اور چیز ہے. جیسے ابھی بھنڈر صاحب نے سوال اٹھایا فنٹ اور انفینائٹ کا یا خدا کی ہستی کو، مطلب اس کے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو انسان کے وجود میں اپنے مظہر کر دینا، یہ انٹلیکچوائزیشن ہے، یہ بہت مختلف بات. اب جو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی اور انتہائی اہم ہے یہ آج کی ڈسکشن میں کہ مذہب اٹ سیلف ریشنل ہے. تو اب جو اٹ سیلف ریشنل ہے اس کو بیان فرمائیں کہ اٹ سیلف ریشنل کیا چیز ہے. جی ہاں، میں یہ آپ عرض کر رہا ہوں، مطلب آپ اور خوبصورت بات ہے یہ آج کی گفتگو کی. جی دیکھیں، اس کی مطلب ایک سادہ سی بات دیکھیں. آپ قرآن مجید کی کوئی سی بھی صورت پڑھیں، وہ جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں پورے کا پورا اس کا نقشہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے کی جا رہی ہے، رائٹ. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک آپ اس کو پڑھ جائیے، جو کچھ وہاں بتایا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے. اس کو سمجھنا اس کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے کہ سمجھنے کے بعد اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور یا آپ نے اس کو سرنڈر کرنے سے قبل اس کو ریفائن کرنا ہے، آپ نے ریفارم کرنا ہے. جب آپ اس کو ریفارم کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں، اس کو ایک نئی شکل دیتے ہیں، ایک نئی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ریشنلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. ریشنلائزیشن اور چیز ہے، مذہب اٹ سیلف ریشنل ہے، اس لیے کہ جب جن لوگوں کے سامنے اگر آپ غور کریں تو جب مذہب اسلام کا ظہور ہوا اور جن لوگوں کے سامنے وہ مذہب پیش کیا گیا تھا، عقلی اعتبار سے آپ مجھے بتائیں ان کے اندر کیا کمی تھی. عقلی اعتبار سے بہت پرفیکٹ لوگ تھے، اور انہوں نے جو کچھ سنا تھا پیغمبر سے اس کے سامنے انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو سرنڈر کیا. اس کے آگے انہوں نے اس کو ریشنلائز کر کے اس کو انٹلیکچولائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اب جب آپ اس کو انٹلیکچولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ ایک نیا پروسیس شروع کرتے ہیں، وہ ایک بہت مختلف بات ہے. میں نے اسی لیے آپ کو حوالہ اس لیے دیا تھا مولانا روم کا. مولانا روم نے بہت اچھے طریقے سے اس کی طرف توجہ دی، اور انہوں نے کہا پائے استدلالیاں سخت بے تمکی بہت، جس کا میں نے آپ کو بتایا، پائے استدلالیاں سخت بے تمکی بہت، اور اب خیر میرے ذہن میں وہ شعر نہیں آ رہا. اچھا، بہرحال اس کا مطلب یہ سادہ سمجھا کہ استدلال کرنے والے لوگوں کا تو کوئی حال نہیں ہوتا، اور وہ تو کسی کام میں بھی نہیں کھڑے ہوتے. انٹلیکچولائزیشن ایک اور چیز ہے. مذہب اٹ سیلف پورے کا پورا فرام بگننگ ٹو دی اینڈ وہ پورے کا پورا ریشنل ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے ریشنل ہونے میں کوئی سوال نہیں ہوتا. جب آپ اس ریشنل کو ریفائن کرتے ہیں، ریفارم کرتے ہیں،
مثال کے طور پر آپ کیوں نہیں یہ دیکھتے، دیکھیے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا مکالمہ کہیں باہر لوگوں کے ساتھ بھی ہوا یا ان کا آپس میں، وہاں کیوں یہ پروسیس نہیں اٹھا کہ خدا کی ذات کو ریشنلائز کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہاں تو یہ مسئلہ نہیں اٹھا، کبھی نہیں اٹھا یہ ایشو. اور آج بھی ہم ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل اس لیے مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ بتایا گیا تھا اسے ریشنلی پوری طرح سے سمجھا تھا، لیکن فردر اسے کسی پروسیس میں نہیں ڈالا. ریشنلائزیشن کے پروسیس میں، ریشنلائزیشن کا جب آپ پروسیس ڈالتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو ریشنلی امپروو کرتے ہیں، اسے ریفائن کرتے ہیں، ریفارم کرتے ہیں. اب آپ وہاں آ کر آپ نے کوئی ایسے دلائل بھی دینے ہوتے ہیں جن دلائل پر سوال بھی اٹھتے ہیں، پھر آپ کو جواب بھی دینے پڑتے ہیں. سوال جواب، اور خود اپنے علم کلام کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، معتزلہ کی اپروچ اور تھی. معتزلہ کے بالکل مقابلے میں اشریوں کا ایک موقف تھا، اور دونوں نے انٹلیکچولائز ہی کیا تھا، ریشنلائز ہی کیا تھا. اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری ماتریدیوں کی اپروچ آئی تھی. ماتریدیوں کی اپروچ بالکل تینوں سے مختلف تھی، ان دونوں سے مختلف تھی. تو جب آپ ریشنلائزیشن کے پروسیس میں اس کو ڈالتے ہیں وہ تو بالکل مختلف بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ریشنلائزیشن کا پروسیس اور ہے اور مذہب اٹ سیلف ریشنل ہے، اس کے اندر ریشنل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں ہے جسے عقل کو قبول کرنے میں کوئی تردد ہو سکتا ہو، یا عقل اسے قبول کرنے میں یا اس کو ویژولائز کرنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پرابلم محسوس کرتی ہو. کبھی نہیں کرتی، نہیں. لیکن جس وقت آپ مطلب اس پر کنٹینٹمنٹ پیدا نہیں کرتے اپنی، آپ ایک نیا ایک ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے اس کو ایک نئی فارم دینی ہے، اس کو نیا انداز دینا ہے، نئے انداز سے آگے بات کو بڑھانا ہے. یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. تو ان دونوں کے درمیان کسی چیز کا ریشنل ہونا اور ریشنلائزیشن یا انٹلیکچولائزیشن، ان دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ریلیجیس جو اٹ سیلف ریشنل ہے، جو ایک ریشنل اپروچ کے ریزلٹنٹ میں جو ایک فکر، جو ایک خیال ابھرتا ہے، مذہب اس کو بیان کرتا ہے. اور یہ ایک کھلا چیلنج ہے مذہب کی طرف سے ہر قسم کی ریشنل اپروچ کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی اگر اس کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو آئے کرے. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ پھر غلط ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، ریشنل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے سمجھنے والا اسے پوری طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ مطلب فرض کریں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دو فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے. کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ اور جب آپ اس کو ریشنلائز کریں گے تو ایک نیا پروسیس میں ڈالیں گے آپ، وہ بالکل مختلف چیز ہے. ریشنلائزیشن اور چیز ہے، خود اٹ سیلف ریشنل ہونا تو بہت مختلف بات ہے. وہ پوری کائنات، مطلب کائنات کا جو کچھ وجود آپ کے سامنے نے، آپ جان رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. آگے ایک اگلا مرحلہ آتا ہے اس کو ریشنلائز کرنے کا کہ اس کے اندر کوئی پرماننٹ ایلیمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے. ناؤ دی کوسچن از انٹائرلی ڈفرنٹ، بالکل مختلف سوال آ گیا ہے. اب آپ نے کائنات کے وجود کے اندر ایک چیز ایسی نکالنی ہے جس کے اندر کسی پرماننٹ وجود کو آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ ریشنلائزیشن کا پروسیس ہے. لیکن جو ایک مذہبی تھیالوجی ہے، جو بھی مذہبی نظریات ہیں، یعنی وہ بھی جو حقیقتیں ہم سمجھتے ہیں وہی کے تھرو انسان کے لیے پہنچائی گئی ہیں، اگر اس کا یہ ریشنلائزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ریشنل اپروچ کے ساتھ جو انسان کے فہم و فراست کے مطابق ہے، تو وہ کیسے انسان کی ذات کے لیے جو ہے وہ فیوریبل ہو سکتی ہیں، یا اس کے لیے جو ہے، کیونکہ ایک انسان ایک پتھر تو ہے نہیں، ایک ذی روح سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے. اور جہاں تک ایک یعنی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں باقی مذاہب کو چھوڑ کر، تو ہمیں قدم قدم کے اوپر جو ہے، یعنی ہر دوسری تیسری آیت میں یہی ایک تاکید ہے باقاعدہ کہ تم لوگ جو ہے سوچو سمجھو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب تمہارے سامنے جب خدا کی آیات اٹ سیلف پیش کی جاتی ہیں تو اوندھے منہ ان کے اوپر بھی نہ گر پڑو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ریشنل بنیادوں کے اوپر انسان کا فہم جو ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. جب ایک ایسا فہم تعمیر ہوگا، ایسی شخصیت تعمیر ہوگی، تو وہ تو ہر چیز کو جانچ پرکھ کر دیکھے گا. تو وہ کیسے ایک چیز کو جو ہے منوان ایسے مان لے؟ اب دیکھیں، میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے
پیغمبر آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ میری انٹلیکشن نہیں ہے، یہ میں عقلی بنیادوں پہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ذات آئی ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی خدا نے مجھے ایک پیغام دیا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ خود اس کے اندر کسی طرح کی انٹلیکچولائزیشن نہیں کر رہا. جو کچھ آیا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے، اور وہ قابل فہم ہے، کنسیویبل ہے، انٹلیکچولی کنسیویبل ہے. انسان ہے تو انسان اسے سمجھ سکتا ہے، سمجھ رہا ہے. مرحلہ اگلا آگے ایک پروسیس آتا ہے. مطلب مثال کے طور پر کہ مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں دیکھتے ہو کہ مری ہوئی زمین پر بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر رویدگی پیدا ہو جاتی ہے. اب رویدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسے دیکھ رہے ہو نا تو مرنے کے بعد زندہ ہونے میں تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی بات؟ یہ تو تمہارے سامنے ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ غور کریں گے تو جو بات کی جا رہی ہے، جس طرف آپ کو مینشن کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی الگ سے انٹلیکچولائزیشن کی طرف نہیں جانا، بلکہ ایک پرنسپل ایکسپیرینس ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آگے بھی اسی طرح سے ہونا ہے. یعنی آپ کو قبول کرنا ہے اس بات کو کہ مرنے کے بعد اپنے زندہ ہونا ہے، اور آپ کو ایک ایکسپیرینس بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اب اس کے اندر اور دوسری سمت پر آ جائیں. جب آپ نے تھیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے مرنے کے بعد زندگی کو انٹلیکچولائز کیا، تو کہاں آپ کو کس قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا اس چیز کا، ہماری تھیالوجی کی تاریخ بڑی ہے. تو آپ اس حقیقت کو پہلے مرحلے پر میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں چیزوں کو، کہ مذہب اٹ سیلف بالکل کلیئر کٹ 2 اور 2 4 کی طرح صاف بات ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نے حقیقت کو، اسے جو کچھ موجود ہے، اسے جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اسے اسی طرح سے قبول کرنا ہے جیسے پیغمبر نے بتایا ہے. اب آپ اسے قبول کر سکتے ہیں، اور اس کے قبول کرنے کے لیے اس نے آپ کو ایک پروسیس بھی دے دیا ہوا ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے تجربے میں آنے والی چیزیں نہیں، یہ بھی اسی طرح سے ہے. اور جیسے ہی آپ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، فرض کریں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں خدا ایک بسیط وجود ہے. کہاں سے ثابت کریں گے آپ بسیط وجود؟ اب انٹلیکچولائزیشن شروع ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں خدا ایک ایبسٹریکٹ ہے، خدا نیسیسری بینگ ہے، خدا ایک یونیورسل بینگ ہے. یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ اب آپ نے انٹلیکچولائزیشن شروع کی ہے. انٹلیکچولائزیشن کا پروسیس الگ ہوتا ہے، ورنہ جو کچھ مذہب میں آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اسے اون کرنا اور ڈس اون کرنا ہوتا ہے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے ماننا ہوتا ہے. ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، میں جو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہوں اسے مجھے ماننا ہوتا ہے. وہی جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ مجھ تک پہنچایا جا رہا ہے، مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریشنل نہیں ہوتا، ریشنل ہوتا ہے. لیکن ریشنلائزیشن کے پروسیس میں جب انسان، مثال اس حوالے کو آپ دیکھیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابو علی سینا یا رازی کی جو منطق ہے، ابن رشد کا جو عقل فعال ہے، اس عقل فعال کے وجود کو کہاں سے آپ ثابت کریں گے؟ مذہب سے. اب آپ نے ایک ریشنلائزیشن کا پروسیس شروع کیا تو اسے عقل فعال کے لیول پہ لے گئے، اور عقل فعال کے لیول کو آپ نے اس کنسپٹ کو اپلائی کیا خدا کے وجود پر یا جبریل پر یا کسی اور ذات پر. یہ ایک بالکل نیا پروسیس تھا. اگر آپ نے مذہب کے حوالے سے بات کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، صاحب مذہب سے ہٹ کر کسی اور سے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بہتر راستہ موجود نہیں ہوتا، کوئی بہتر راستہ موجود نہیں ہوتا. اور صاحب مذہب نے کبھی نہیں کہا کہ میں اسے انٹلیکچولائز کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک انٹلیکچوئل آرگومنٹ دے رہا ہوں، اس انٹلیکچوئل آرگومنٹ کو قبول کرو. ناٹ ایٹ آل. وہ ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے، وہ تم سے یہ طلب کرتا ہے. ہاں، میں اسے انٹلیکچولائز نہیں کر سکتا، میں اسے ریفارم نہیں کر سکتا، ریفائن نہیں کر سکتا. اب آپ اگر اسے ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ریفائن کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہوا نہیں ہے، تاریخ یقیناً بڑی ہے، ریشنلائزیشن کے اس پروسیس سے بے شمار لوگ پڑھے ہیں، لیکن آپ باقاعدہ اسے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے ریشنلائز کرنے کی کوشش کی. ادروائز تو آپ کی پوری کی پوری امت میں ارب ہا انسان وہ ہیں جو خدا کے وجود کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے بتایا گیا ہے. انہیں یہ ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ وہ اسے نیسیسری بینگ کے لیول پر جا کر ویژولائز کریں. نہیں، انہیں کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے
کہ جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ جس وقت آپ اس کو ریشنلائزیشن کے پروسیس میں ڈالیں گے تو آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا بندہ اس کو ریشنلی نگیٹ بھی کر دے گا اور وہ پوری قوت کے ساتھ کرے گا، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان ریکنسائل کرنے کے لیے، ان دونوں کو ریکنسائل کرنے کے لیے، یعنی جو ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں آیا، آپ دیکھیں متکلمین کے مقابلے میں صوفیاء بالکل پوری طرح سے ایک نئی اپروچ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم خدا کو آپ کو ایکسپیرینس کرا دیتے ہیں۔ غزالی نے بالکل صاف لفظوں میں بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ انہی حقائق کو جن کو آپ ایمان بالغیب کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں آپ کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، ہم آپ کو اس کا سینس ایکسپیرینس دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک کی اپروچ متکلمین کی اپروچ ریشنل تھی تو ان کی اپروچ امپیریکل تھی۔ انہوں نے اپنے باقاعدہ امپیریکل اپروچ کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ مطلب اس ریشنلائزیشن کے پروسیس میں ڈالیں گے تو اس حقیقت کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ ریشنلائزیشن اٹ سیلف ہے کیا۔ میں ریشنل ہونے کو نگیٹ نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ ریشنل بینگ ہی ہیں جن کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کا وجود ہے اور خدا کے وجود کو قبول کرو، مانو اور خدا کے آگے سرنڈر کرو۔ خدا کہتا ہے کہ میری مرضی کے آگے تمہاری ما کان ینبغی للمؤمن و مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم خیرۃ فی امرہم۔ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں رہتا، خدا کا حکم آ گیا ہے تو مومن مرد اور عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اب وہ اس کے پاس کوئی باقی اختیار رہ جائے، اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں رہتا۔ اب اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو ریشنلی سمجھ نہ آتی رہی ہو۔ ہاں، جیسے ہی آپ اگلے مرحلے پہ قدم اٹھاتے ہیں، اس کو ریشنلائزیشن کے پروسیس میں ڈالتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ اگر عمران شاہد بھنڈر کو اس پر اعتراض ہے تو جسٹیفائڈ ہے وہ۔ اگر آپ جسٹیفائڈ ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تو عمران شاہد بھنڈر اگر اس کو نگیٹ کر رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پر جسٹیفائڈ کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، میں خضر یاسین اگر یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کے وجود کو کسی ریشنلائزیشن پروسیس سے نہیں مان رہا، میں محمد رسول اللہ سے کہتے ہیں میں خدا کو مان رہا ہوں، وہ کہتے ہیں خدا ہے تو تم اس کو مانو، تو میں اسی بنیاد پہ مان رہا ہوں۔ دس از ناٹ مائی پرسنل اپریہنشن، یہ میری پرسنل اپریہنشن ہے ہی نہیں۔ تو آپ اسے پرسنل اپریہنشن کے ڈومین میں جیسے ہی داخل کریں گے، اوکے، آپ کے پاس 10,000 قسم کے سوال پیدا ہو جائیں گے، وہ بہت مختلف سوالات ہیں اور آپ اس کو کبھی آنسر نہیں کر سکتے، مطلب تاریخ بھری پڑی ہے اس کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بھنڈر صاحب آپ کا مائک بند ہے، آپ نے مائک اپنا خود بند کیا ہوا ہے۔ جی کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح عقیدے اور ریشنلزم کے درمیان وہ تفریق بتا بھی رہے ہیں اور پھر اس کو خود ہی ختم بھی کر دیتے ہیں۔ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ میرے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے، تو اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے آپ کا۔ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ یہ میری پرسنل اپریہنشن نہیں ہے۔ جو پرسنل اپریہنشن نہیں ہے تو پھر وہ ریشنلائزیشن، کیونکہ ریشنلائزیشن کا تعلق تو انسان کے ساتھ ہے، انسان کی فکری تاریخ کے ساتھ ہے، جس میں ریزن کی اپنی ایک موومنٹ ہے، سیلف موومنٹ ہے، جس میں ریزن اپنا معروض خود کریٹ کرتی ہے، اور جس طرح وہ تاریخ فلسفہ میں کرتی آئی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھنا اقبال نے کہا کہ حضور جو تھے وہ دعا کیا کرتے تھے باقاعدہ کہ یا اللہ مجھے کائنات کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں کائنات میں ان کی حقیقت سمجھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نبوت ختم کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کیونکہ میں اس وقت انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ انسان کو بیساکھیوں کے سہارے، بیساکھی کا لفظ، سٹنگ کا لفظ استعمال انگلش میں ہوا، اردو میں بیساکھی ہوا، کہ انسان کو بیساکھی کے سہارے نہیں چلایا جا سکتا، اس کیونکہ اس کو عقل بھی دے دی گئی ہے اور وہ اپنی عقل استعمال کرنے میں آزاد ہے، یہ اقبال کہتا ہے۔ اب اگر وہ عقل استعمال کرنے میں آزاد ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقل خود کیا چیز ہے۔ عقل کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جب عقل اپنی جو ایک ریزن کی ڈومین میں آ کے اس کو ڈیولپ کرتی ہے لاجیکلی، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ میں اس چیز کو مانتا ہوں، حضور پاک نے فرمایا اور میں نے ان پر بالکل جو انہوں نے کہا میں نے اس کو مان لیا۔ اسی کو تو ہم عقیدہ فیث کہتے ہیں اور اسی کو تو ہم تضاد کہتے ہیں جو ریشنلزم اور عقیدے کے درمیان ہے۔ لیکن یہ جو میں نے ابھی گفتگو سنی ہے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہ اس تضاد کو وہ باقی بھی رکھ رہے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ اٹ سیلف ریشنل ہے، اور پھر اگر وہ بھی اٹ سیلف ریشنل ہے تو ریشنلزم کی اپنی تاریخ جو وہ کہاں پہ پھر جائے گی؟ ریزن کی تو اپنی باقاعدہ تاریخ موجود ہے۔
اور اس پہ ریزن جو ہے وہ اپنے معروض کو پیدا کرتی ہے, उसको फॉर्म देती है, उसकी बुनकर बनाती है, और पूरी की पूरी जो वेस्ट अब मगरबी ममालिक में आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे अकीदा रैशनल होता, अब मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बात को वादे करने लगा हूं,